ہر عضو کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کے عضو کے معجزے تھے جو نبیوں کی نبوت کے معجزے تھے. جو نبیوں کی نبوت کے معجزے تھے نا وہ ہمارے نبی کی نبوت کے معجزے نہیں تھے. ہمارے نبی کی نبوت کا معجزہ نبی کے بالوں کے معجزے, نبی کے ناخنوں کے معجزے, نبی کا اندھیرے میں ایسے ہی دیکھنا جیسے لوگ روشنی میں دیکھتے ہیں, نبی کا آنکھیں بند کر کے ایسے ہی دیکھنا جیسے لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں. یہ معجزے مولا علی بیان فرما رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا. نبی کا سایہ ہی نہیں تھا, سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں بنتا تھا, آپ کا سایہ نہیں تھا. اب یہ بولے گا بھی وہی نا جو خود نبی کا سایہ تھا, وہی بتائے گا نا. میرے مولا نبی کے معجزات. اب خلق کیسا ہے سرکار دو جہاں کا, خلق مصطفیٰ کو اگر سمجھ لیا جائے تو خلق علی اکبر سمجھ میں جائے, یا حضرت علی اکبر کے خلق کو اگر سمجھنا ہے یعنی تخلیق کو اگر سمجھنا ہے, آپ کا بدن کیسا تھا اگر یہ سمجھنا ہے تو نبی مکرم کا بدن کیسا تھا یہ دیکھنا ہو. فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہ. مولا علی فرما رہے ہیں مولا نبی کے شمائل کو بیان کرتے ہوئے ناک کا معجزہ بیان فرما رہے ہیں آپ. مولا علی فرما رہے ہیں لم یشم, ناک کا کام کیا ہے؟ سونگھنا ہے نا, سانس لینا ہے نا, سونگھنا ہے, خوشبو بدبو آتی ہے نا. فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہ, نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے. سرکار دو جہاں بدبو نہیں سونگھتے تھے. یہ اگر معاذ اللہ فرمایا ہوتا نا کہ آپ خوشبو بدبو نہیں سونگھتے تھے تو یہ تو جو ہے وہ کچھ اور مسئلہ ہے. خوشبو اور بدبو نہ سونگھنا اس کے لیے علاج کروانا پڑے گا. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خوشبو بدبو نہیں سونگھتے تھے, فرمایا آپ بدبو نہیں سونگھتے تھے. یعنی آپ برائیاں سنتے ہی نہیں تھے, آپ برائیاں سونگھتے ہی نہیں تھے, آپ برائیاں دیکھتے ہی نہیں تھے, آپ صرف اور صرف اچھائیاں دیکھتے. اگر امت سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے صرف یہ سیرت اپنا لے 90% مسئلے حل ہو جائیں. ہم ایک دوسرے کی برائیاں دیکھ رہے ہیں, نبی برائیاں دیکھتے ہی نہیں تھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یا سرکار کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ اذا رکبا علی المرکب لم یسن ولم یحرم. سنا دوں نبی مکرم آپ کا بدن کیسا تھا, آپ کا وجود مقدس کیسا, شمائل کیسے تھے آپ کے. مولا علی فرماتے ہیں جب کسی سواری پر نبی سوار ہو جاتے تھے تو ایک مرتبہ بھی سوار ہونے کی وجہ سے اس سواری کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. نبی کے پاس 17 قسم کی سواریاں تھیں. جی اہل سنت نے 13 سواریوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی کے پاس 13 سواریاں تھیں. خچر, گدھا, اونٹ, اونٹنی, گھوڑے, حضرت کے پاس 13 یا جب میں عرض کر رہا ہوں کہ 17 سواریاں تھیں. اور جس سواری پہ سرکار بیٹھے ہیں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوئی اور نہ کبھی بیمار پڑی. جس کی موٹی دلیل ذوالجناح ہے, جس کی سب سے روشن دلیل ذوالجناح ہے. گھوڑا 30 سال میں مر جاتا ہے بھائی, 30 سال سے زیادہ گھوڑے کی عمر نہیں ہے, 25-22 سال میں اکثر مر جاتے ہیں, لیکن بہت اگر بوڑھا ہو کر بھی مڑے تو 30 سال میں مر جاتا ہے. یہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. 50 سال ہو گئے تھے نا. روشن ہے نا میری بات. سن 11 ہجری میں سرکار کی رحلت ہوئی ہے, سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. پورے 50 سال کے بعد بھی کربلا میں ذوالجناح جوان ہے. نبی کی سواری ہے نا, نبی نے دیا تھا نا امام حسین کو, اور جس عمر میں دیا تھا اسی عمر پر وہ عمر رکی رہ گئی. یہ نبی کے معجزوں میں سے معجزہ ہے جو مولا علی بیان فرما رہے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے. یہ ہے خلق مصطفیٰ, یہ ہے خلق حضرت علی اکبر. یعنی حضرت علی اکبر کی ساری زندگی امام حسین نے 3 جملوں میں خلاصہ کر دی. تم علی اکبر پر علیحدہ سے کتاب تلاش نہ کرو, تم نبی مکرم کی ان 3 صفات کو دیکھ لو اور پھر اسی آئینے میں علی اکبر کو دیکھ لو.
نبی کا وجود مبارک کیسا تھا، وہی علی اکبر کے حالات ہیں. خلقاً و خلقاً میرا علی اکبر اللہ اکبر اخلاق میں نبی جیسا تھا، اخلاق نبی جیسا تھا سرکار کا. جو سرکار کا تھا وہ حضرت علی اکبر کا تھا. اور تیسرا کیا جو میرے مضمون میں بات تھی، جس کے ضمن میں نے کچھ یہ باتیں بھی آپ سے عرض کر دی، وہ ہے منطقہ. جی منطق، علی اکبر کی منطق کیسی ہے؟ من تشبہ برسول خلقا و خلقا و منطقا. منطق یعنی یفید، فائدہ پہنچانے کا ذریعہ. جب کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے تو معصوم کی زبان میں، امام سجاد کی زبان میں، جب کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے تو اسے کہتے ہیں یفید. وبالمنطق یفید، انسان منطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے. توجہ ہوئی نا؟ اور نبی مکرم کی منطق کو قرآن کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. شبیہ پیغمبر شہزاد علی اکبر بلند نبی کی منطق کیا ہے؟ نبی کی منطق کا دوسرا نام قرآن. یعنی جتنا فائدہ قرآن سے پہنچ رہا ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے نا کہ منطق اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ پہنچایا جائے. نبی کی منطق قرآن. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میرے مصطفیٰ، آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو بات ہی نہیں کرتے، مگر آپ بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو وحی کے مطابق بولتے ہیں. آپ جو کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کا من جانب اللہ ہوتا ہے جو فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہاں منطق جب یہ طے ہو گیا کہ آپ نہیں بولتے مگر بولتے ہیں تو وحی کے مطابق بولتے ہیں، تو فائدہ صرف اور صرف مادی فائدہ نہیں ہوگا، مگر ہاں مادی فائدہ بھی ہوگا. یعنی نبی کے ذریعے سے جو اللہ کا فائدہ پہنچتا ہے مخلوق الہی تک، وہ علم بھی ہے اور وہ غذائیں مادی بھی ہے. ہم اس وقت اگر کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، یہ ہوا میں لگ رہی ہے، یہ ہم نفس لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ سب منطق ہے نبی مصطفیٰ کی. یہ سرکار دو جہاں کا فائدہ ہے جو ہمیں پہنچ رہا ہے. یہ اللہ سے نعمتوں کو لے کر فائدہ پہنچانا ہے. جب منطق فائدہ ہے، منطق کا مطلب یہ ہے فائدہ پہنچانا. اور نبی بغیر وحی کے اور بغیر اللہ کے کہے ہوئے فائدہ نہیں پہنچاتے. تو جو کچھ بھی قرآن اور جو کچھ بھی نبی کی طرف سے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور نبی نے پہنچایا ہے.